سے گزر رہی تھی، اسے معلوم تھا نبی نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ، وہ لڑکا کماتا رہا اور بیچارہ دونوں میاں بی بی کھاتے رہے۔ اکیلی لڑکی تھی، باپ آتا تھا دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی آرام سے رہ رہی ہے، ابا جان میں خوش ہوں، آرام سے ہوں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا غور کرو پیارے، اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے، شوہر کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، شوہر کا کام رک جاتا ہے۔ ایک دن ٹینشن میں، دوسرے دن ٹینشن میں، وہ بی بی سمجھ گئی کیا بات ہے، میرا شوہر کیوں پریشان ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، ارے یہ پیار ہے، یہ پیار۔ ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، بولنے لگی، او میرے سرتاج، میں تمہاری شریک حیات ہوں، بولو کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، کیا مجھ سے تم ناراض ہو؟ اللہ اللہ، شوہر جب تک کھانا نہیں کھا لیتا ہے، بی بی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ شوہر کہنے لگا، او میری بی بی پریشان مت ہو، میں کئی دن سے پریشان اس لیے ہوں کہ میرا کام نہیں چل رہا، میرا کام ٹھپ ہو گیا۔ تو اس بی بی کو کیا یاد آیا؟ وہ بی بی کو یاد کیا آیا؟ سنو، اللہ اللہ، وہ بی بی کو سیدہ فاطمہ یاد آ گئی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اگر کوئی لڑکی سورہ نور، سورہ طٰہٰ رات کو پڑھ کر کے اگر وہ لڑکی اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایسی قبول فرماتا ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی، دعا کرنے لگی، مگر کام رکا ہوا ہے۔ اب ایک دن ایسا آیا، بی بی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او میری بی بی، میرا کام نہیں چل رہا، میری طبیعت چاہ رہی ہے میں کہیں باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی، او میرے سرتاج چلے جاؤ، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں جدا کر دوں، مگر چلے جاؤ جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ لڑکے کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آنے لگے، آنکھ میں ہلکا سا پانی چھلکا، آنسو جب آئے تو وہ بی بی کہنے لگی، نہیں میرے سرتاج پریشان مت ہو، کیا بات ہے بولو۔ کہنے لگا کہ تم اکیلی گھر کی ہو، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بھائی ہے، نہ بہن ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تم چلی جاؤ گی میکے کو، کیونکہ تمہارا بستی کا میکہ ہے، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ ارے وہ اسلام کی شہزادی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، میرے سرتاج جاؤ، انشاءاللہ تم پلٹ کے آؤ گے تو میرے جسم پہ داغ نہیں ملے گا۔ ارے میری لاش تو مل سکتی ہے مگر میرے جسم پہ داغ دھبا نہیں ملے گا۔ آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ سعودی عرب اگر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ماں نے آزاد کر دیا، باپ نے آزاد کر دیا، دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، دوسروں کے ساتھ میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہے، ادھر ویڈیو بنا کے بھیجی جا رہی ہے۔ کتنے لڑکوں کے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت کوئی صورت بتاؤ، وہ کمانے کے لیے تمہارے لیے گیا ہے مگر تو ادھر کل چھرے اڑا رہی ہے، اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ارے کان کھول کے سن لے، ایسی لڑکی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، مگر یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ رو رو کر کے کہنے لگی، میرے سرتاج تم چلے جاؤ، میرے چلے جاؤ، تم میری لاش تو دیکھ سکتے ہو مگر میں اپنے دامن پہ داغ آنے نہیں دوں گی، میں غریب کی بی بی ہوں مگر تمہارے امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ آج بھی ایسی ایسی بیویاں ہیں۔ اللہ اللہ، سنو پیارے، وہ شوہر چلا جاتا ہے، ادھر کما رہا ہے، ادھر بی بی سورہ واقعہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر دعائیں چل رہی ہیں، ادھر اس کا کام چل رہا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی کیا کرے؟ اپنے شوہر کی کیسے خبر لے؟ رات اور رات دعائیں کر رہی ہے، ادھر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آج جو تم محلے میں گھومتی پھرتی ہو، تمہارے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، شوہر
शौहर से इजाजत नहीं ली है, आज तेरी बुराई मेरी बुराई जो मोहल्ले में करती फिर रही हो, सुनो ये इस्लाम की शहजादी है, इसके बाप की तबीयत जब खराब होती है, अल्लाह अल्लाह पता चला सब लोग देखने जा रहे हैं, अकेली लड़की है बेचारी का दिल परेशान हो गया, घरी घर में चक्कर लगा रही है मगर बाप को देखने नहीं जा रही है, इसलिए क्योंकि इसका शौहर नहीं है। इजाजत किससे ले? मोबाइल का भी वक्त नहीं, मोबाइल टेलीफोन का जमाना नहीं, अब इजाजत किससे ले? लड़की घरी घर में रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को ठीक कर दे, मौला मेरे अब्बा को शिफा दे दे। उधर बाप की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अब्बा ने छोटे भैया को भेज दिया, जा मेरी बेटी को बुला ला, अपनी बहन को बुला ला, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। अरे ये बाप है बाप, जब बेटी अगर घर से रुखसत होती है तो इस बाप से पूछो, इसकी चीखें निकल जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और रो रो करके कहता है, दामाद से कहता है, बेटा मेरे लाल मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत दिला देना। अरे कितनी दुआएं करता है ये बाप, और बेटी भी पलट पलट के देखती है। आज उसके बाबा चारपाई पे पड़े हुए, जा मेरी बेटी को बुला ला। छोटा भैया रोता हुआ गया, कहने लगा बहन चलो, अब्बा बुला रहे, अब्बा चलो, तबीयत नासाज है, तुम्हें याद कर रहे हैं। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया को चिपट गई और कहने लगी, भाई मैं तेरे भाई, मेरे शौहर नहीं है। अरे मैं इजाजत किससे लूं? और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ओ मेरी बहनों, जो तुम दिन भर डंग डंग करती फिरती हो, लंगड़ी घोड़ी की तरह जो नाचती फिरती हो, पूरे मोहल्ले में तुम तेरी मेरी बुराई करती फिरती हो, जरा इस्लाम की शहजादी को जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की रोती रही, का भैया जाओ मैं यही से दुआ करती हूँ। अब दरवाजे को देखा जा रहा है, मेरी बेटी आती होगी, मेरे दिल का टुकड़ा आता होगा, मेरा जिगर आता होगा, मेरा चांद का टुकड़ा आता होगा, लेकिन बेटी दरवाजे पे नहीं, बेटा आ जाता है। पूछा क्या हुआ? कहा भाई घर में नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। बहन बोली कोई इजाजत देने वाला नहीं, और मैं इजाजत के बगैर घर से कदम निकालने वाली नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब बाप को हिचकियां आने लगी, बाप को सिसकियां आने लगी, बाप का करीब वक्त आ जाता है, बाप को उल्टी सीधी सांसें आने लगी। कह रहे हैं लोगों मेरी बेटी को बुला दो। माँ जब आई, कहा लो कुछ पी लो खा लो, कहा नहीं नहीं मेरी बेटी को मुझे दिला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। उधर बेटी तड़प रही है और इधर बाप तड़प रहा है कि मेरी बेटी को मुझसे मिला दो। आज कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, उधर जो है बाप तड़प रहा है, मेरी बेटी को मिला दो। बाप की सांसें रुकने के करीब है, माँ ने फिर भेज दिया, कहा जो बुला ला, फिर पहुंच जाता, बहन चल, पता नहीं चेहरा देखने मिले या ना मिले, आखिरी बातें तुमसे करना चाहते हैं अब्बा। अल्लाह अल्लाह, अरे ये बेटियां इतना दर्द भी रखती हैं, ये बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। तुम घर में रह करके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हो जितने ये अपने ससुराल से आ जाती है। बेटी के दिल में ज्यादा गम और दर्द दुख होता है, इसका दिल ज्यादा नर्म होता है। लेकिन जरा सुनो, वो बाप कह रहा मेरी बेटी को ला दो। उधर जो थी वो बेटी चटाई पे कुरान खोल के रो रो के तिलावत करके दुआ कर रही है, मौला मौला मेरे अब्बा को शिफा अता फरमा दे, मेरे अब्बा को ठीक कर दे। मगर उधर बाप की सांस निकल जाती है, भाई चला गया, बहन अब भी नहीं गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा गुस्ल दे दो, लोगों ने कहा कफन पहना दो, लोगों ने कहा अरे जनाजा तैयार कर दो, कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरी बेटी आती होगी, बेटी का दीदार करा देना। अरे बाप तो बेटी को नहीं देख पाया, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी है। आज तू मोहल्ले में बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। ओ मेरी बहन, मेले ठेले में जाने वाली, आज तुझे तौबा करनी पड़ेगी।
انہوں نے بڑی مشکل سے یہ پروگرام سجایا منایا. اب ذرا اسلام کی شہزادی کو دیکھو. جب پتہ چلا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, وہ لڑکی چٹائی پہ پھیل جاتی ہے اور کہتی ہے ابا تم نے میرے لیے کیا نہیں کیا تھا, ابا تم مجھ سے باتیں کیے بغیر دنیا سے چلے گئے, مولا تو نے امتحان لے لیا, اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دینا. لڑکی گھر میں رو رہی ہے, ابا ابا کہہ رہی ہے. ادھر جب دروازے کو دیکھا تو بیٹی نہیں آئی, ارے خالی بھائی آ جاتا ہے, یہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے. ذرا سنو آگے, اللہ اللہ. اب وہ جب بیٹا آ گیا, بیٹی نہیں آئی, کہا نہلا دو, غسل دے دو, کفن پہنا دو. باپ کا جنازہ تیار ہو گیا, سب دیکھ رہے ہیں. جس بیٹی کو باپ اگر 3 دن نہ دیکھتا تھا تو اس باپ کو سکون اور چین نہیں ملتا تھا, آج وہ تڑپ تڑپ کے چلا گیا. اللہ اللہ. ادھر باپ کا جنازہ جب تیار ہوا, لوگوں نے کہا جنازہ لے کے چلو. ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا, کہا سنو باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا, پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا. ارے باپ کی ڈھولی جنازے کی چارپائی میری بیٹی کے گھر جائے گی, کیونکہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے ابا زمین کے نیچے چلے جائیں گے. ارے میرے شوہر تو نہیں دیکھ پایا, کم سے کم میری بیٹی اپنے ابا کو دیکھ لے گی, ارے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے گی. ادھر باپ کا جنازہ قبرستان کو نہیں بیٹی کے گھر چلا. او میری بہن, آج تو فیشنیلے کپڑے پہن کے میلے میں جا رہی ہے, آج تو موبائل چلا رہی ہے, آج تو ایسی ایسی باتیں سننے ملتی ہیں کہ بیان کرنے ہمت نہیں ہو رہی ہے. لیکن ذرا سنو, وہ اسلام کی شہزادی اللہ اللہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی. ابا جان, ابا جان, ابا جان, ابا جان. ادھر باپ کا جنازہ دروازے پہ بھائی لے آئے, چاروں بھائی لا کر کے باپ کے جنازے کو اندر رکھ دیا. بہن باپ نے نہیں دیکھا, مگر لو تم اپنے ابا کو دیکھ لو. بیٹی ابا کے سینے پہ گر گئی اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان مجھے پتا نہیں تھا, اگر پتا ہوتا تو میں شادی نہیں کرتی. ابا جان کیا کروں, مجھ سے 2 باتیں کر لو. ابا جان میں بہت تڑپ رہی ہوں, مگر باپ تو دنیا سے جا چکا ہے. کبھی اپنے ابا کے ہاتھ چومے, کبھی اپنے ابا کے ماتھا چومے, کبھی اپنے ابا کے پاؤں کو چومے اور کہے ابا ان ہاتھوں سے پہلا لقمہ تم مجھے کھلاتے تھے, اگر باہر سے کوئی چیز لاتے تھے تو پہلے میرے ہاتھ میں دیتے تھے. آج مجھ سے بات کیے بغیر چلے گئے. ابا مجھ سے باتیں کر لو. ارے بیٹی سے رکا نہیں جا رہا ہے. اپنے باپ کی پیشانی کو چومنے کے بعد اپنے باپ کے پاؤں کو بوسہ دے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, مولا میرا باپ گناہگار صحیح, بدکار صحیح, اے اللہ بہت بڑا گناہگار ہے, مگر تو تو رحمان الرحیم ہے. اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. بیٹی دعا مانگتے مانگتے جب چکر آتا ہے, آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے, وہی چارپائی کی برابر میں گر کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. بھائیوں نے اپنی بہن کو لٹا دیا, کپڑا اڑا دیا اور ابا کے جنازے کی چارپائی قبرستان لے گئے. اللہ اللہ. جب آنکھ کھلی تو باپ کا جنازہ نہیں تھا. اب یہ بیٹی رات رات ابا کے لیے دعائیں کر رہی ہے. او میری بہن, او اسلام کی شہزادی, تو اپنے ابا کی بدنامی مت کر دینا, تو اپنے بھائی کی بدنامی مت کر دینا, تو اپنے چچا خاندان کا نام مت ڈبو دینا. آج اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے. کتنی لڑکیاں مزاروں پہ جا کے ناچ رہی ہے, کتنی لڑکیاں مزاروں پہ جا کر
ہوتے, اس کے زیورات نہیں ہوتے. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے, عزت. او میری بہن, تیرے سر سے دوپٹہ نہ اترے, تو اسلام کی شہزادی بن جا. آج یہ جلسے سے تو سبق لے کے چلا جا, چلی جا, تاکہ دنیا والے کہے کہ تو گھوسی پورا کی بچی ہم نے اس کا چہرہ پلو تک نہیں دیکھا ہے. وہ اسلام کی شہزادی رات رات دعا کر رہی ہے, قرآن دعا کر رہی ہے, کہہ رہی اے اللہ میرے شوہر کی کمائی میں اور عمر میں برکتیں دینا, اور میرے ابا کی مغفرت فرما دینا. ارے یہ بیٹی بیچاری کبھی ایک لقمہ کھا لیتی ہے, کبھی 2 لقمے کھا لیتی ہے, سوکھ کے کانٹا ہو گئی ابا کی محبت میں, رو رو کر کے آنکھیں لال ہو جاتی ہے. اس کو نہ کھانا لگتا نہ پینا, سرخ سفید تھی مگر بالکل سوکھ چکی ہے. ادھر شوہر کو پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کیا معاملہ ہے, کیونکہ موبائل نہیں تھا, فون نہیں تھا, وہ اسے کوئی پتہ نہیں تھا. ادھر شوہر اب چلنے کا وقت ہوا, شوہر نے بیوی کے لیے تحفے تحائف لیے. اسے معلوم تھا میری بیوی کو کیا کیا پسند ہے, ہر شوہر کو پتہ ہوتا ہے. اس نے اپنی بیوی کے لیے جو بھی تحفے تحائف لیے, ادھر بیوی کا بیچارے کے حالات برے ہو چکے تھے, سرخ سفید تھی اب تو سوکھ کے کانٹا ہو گئی. یہ شوہر گھر میں پہنچا, اس نے آواز دی او کنیز فاطمہ. جب دیکھا اللہ اللہ شوہر کی آواز سنی تو بیوی کا دل دھڑکنے لگا. میرا سرتاج آ گیا, میرا شوہر آ گیا, میری زندگی میں شرکت کرنے والا آ گیا, میرے ناز نخرے اٹھانے والا آ گیا. ارے وہ آ گیا جس کے دم سے میں گھر میں آئی تھی, میرے زندگی میں بہاریں دینے والا آ گیا. اللہ اللہ. اب بیوی نے جب دیکھا اپنے شوہر کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. بیوی آگے بڑھی, شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی. شوہر بولا دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں, دیکھو ذرا دیکھو. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج میری دنیا لٹ چکی ہے, میرے سرتاج میری دنیا برباد ہو چکی ہے, میرے سرتاج میرا سب کچھ ختم ہو گیا, میں تو خچیتے تھی ختم ہو گئی. اللہ اللہ. بیوی شوہر کے گلے میں, ارے وہ بہاریں دینے والا تھا, وہ خوشیوں میں کھیلتی تھی, آج شوہر کے گلے سے لپٹ کر رو رہی ہے. بیوی کو چکر آیا, گرنے والی تھی. شوہر نے فوراً سب چیزیں چھوڑ کے بیوی کو پکڑ لیا اور سینے سے لگا کر کے کہا بولو او میری, بولو شریک حیات بولو. ارے کون ہے, کس نے تمہارے اوپر بربریت کے پہاڑ توڑے, کس نے تم پہ ظلم کیا ہے بولو. ارے کیا معاملہ, کون تمہارے گھر میں آیا تھا. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے, ویسی کوئی بات نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے. کہا جس ابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ میرا جگر ہے, یہ میرے گھر کا نور ہے, میں تجھے سونپ رہا ہوں, یہ تیری امانت ہے. وہی ابا دنیا سے چلے گئے, وہ ابا کو دنیا سے چلے گئے, اور ابا مجھے یاد کرتے رہے مگر میں ابا سے 2 باتیں نہیں کر پائی. میں ابا کو دیکھنے نہیں گئی, جب اتنا دیکھا تو وہ کہنے لگا پگلی تجھے جانا چاہیے, چلو تم نے کیا حال بنا لیا. وہ لڑکی کو اس نے بٹھالا, پانی پلایا, پوری بات بتاؤ, پوری بات بتائی. اب دونوں میاں بیوی چلے کہ چلو ابھی چلتے ہیں. او میری بہن, آج تو اپنے شوہر سے لڑتی ہے, بات بات پہ جھگڑا کرتی ہے. میں کہ جانے کے لیے اگر دیر ہو جائے تو تیرا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے, تیرے من کے اگر کپڑے نہ بنے, تیرا شوہر تجھ سے بہت پیار کرتا ہے.
ہے، کچھ تو یہ اچھا چاہتا ہوگا، مگر آج تو بدنام کر دیتی ہے۔ یہ اسلامی شہزادی کیا بولی؟ نہیں میرے سرتاج، ابھی رک کے چلیں گے، تم اتنی دور سے سفر میں آئے ہو، کچھ کھانا کھا لو، ارے پانی پی لو۔ آج بھی اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، کہا تم کھانا پانی دیکھ رہی ہو، میری تو حالت خراب ہو گئی، ابھی چلو۔ کہا میرے سرتاج میں نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اب میرا دل میں دل پڑ گیا، تم آ گئے ہو، میں نے کچھ نہیں کھایا میرے سرتاج، تمہارے ساتھ میں بھی کھا لوں گی۔ اللہ اللہ، اس نے روک لیا شوہر کو۔ دونوں میاں بی بی نے کیا کھانا کھایا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو؟ دونوں میاں بی بی نے جیسے بھی کھایا اور اپنے شوہر کو لے کے پہنچ جاتی ہے۔ ماں کو دیکھو، رکا نہیں گیا، ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئی، ماں مجھے معاف کر دینا، ماں مجھے معاف کر دینا ماں۔ اسی ابا نے کہا تھا بیٹی سب سے زیادہ حق تجھ پہ شوہر کا ہے، تیرے ماں باپ سے زیادہ حق شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا۔ انہی ابا نے کہا تھا اگر میں مرتا بھی ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا۔ او ماں مجھے وہی ابا کی باتیں یاد رہ گئی، نبی کا فرمان تھا اس پہ عمل کرتی رہی۔ کہا ماں معاف کر دو، کہا بیٹی مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی ایسی نکلی جس نے شریعت مصطفیٰ کو پامال نہیں بلکہ اس پر عمل کیا ہے اور باپ کی باتوں پر عمل کیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں محلے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی دیکھو کیسی لڑکی ہے، کتنی بیکار لڑکی ہے کہ اس نے اپنے ابا کے جنازے میں شرکت نہیں کری۔ ارے دیکھو باپ نے کیسے پالا تھا مگر یہ ابا کو دیکھنے نہیں آئی۔ اتنے میں میرے نبی بھی آ جاتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں، اور جب آقا آئے تو خبردار خبردار، ارے سنو اس لڑکی کو مت کہو، اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے بھائیوں نے نہیں کیا، رشتہ داروں نے نہیں کیا، محلے والوں نے نہیں کیا، سب لوگ چکر میں پڑ گئے۔ کیا کام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کا باپ اتنا گناہگار تھا کہ جہنم میں جاتا، مگر بیٹی کے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بنا پر بیٹی کی دعا سے باپ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اس کے آنسوؤں سے مولا نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے باپ کو جنتی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ۔